الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ سے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان 3 آیتوں میں پہلی آیت میں متقین کی 3 صفات کا ذکر، پھر دوسری آیت میں بھی متقین کی 3 صفات کا ذکر، اور پھر تیسری آیت میں جو 5ویں آیت ہے اس میں ان کی کامیابی، فلاح اور کامیابی کا ذکر ہے. ان آیات میں متقین کی 6 صفات کا ذکر ہے، اور یہ بیان کرنا اس لیے لازمی اور ضروری ہے تاکہ متقین کی صفات ہمیں معلوم ہو جائے، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے گی تو وہ اپنانے کی ہم کوشش کریں گے، اور جب اپنانے کی کوشش کریں گے وہ صفات ہم میں آئے گی تو ہم متقی بن جائیں گے. کیونکہ عبادات کا جو اصل مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی کون ہے، اس کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں؟ دیکھیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کا کام ہوتا ہے وہ اس کا تعارف بھی بن جاتا ہے. ایک شخص ٹیلر ہے، ٹیلری کا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹیلر ہے. ایک شخص ڈاکٹری کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے. تو متقی کیا کرتا ہے، متقی کون ہے، ان کی کیا کیا صفات ہے، وہ جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے. کیونکہ تقویٰ کی ضرورت تو ہر دور اور ہر زمانے میں تھی، لیکن اس دور میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ اس دور میں گناہ آسان سے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جتنا زمانہ گزرتا ہے اتنا ہی گناہ کے کام آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ تصور کریں اپنی زندگی کا پچھلے 10 سال، اس وقت معاشرے کا رہن سہن کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، اور چھوٹے بڑے کی تمیز، اس پر آپ ذرا نظر ڈالیں. پھر اس سے 10 سال اگلے وہ زندگی تصور میں لائے تو کتنی تبدیلی آتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے ان صفات کا جاننا لازمی اور ضروری ہے تاکہ یہ ہماری عادت بن جائے. کیونکہ جو عادت بنتی ہے وہ علم اور عمل سے بنتی ہے. کسی بات کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو علم ہو جائے، آپ عمل کریں گے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ عمل کیسے کریں گے؟ تو علم اور عمل کے سنگم کا نام ہے. آپ کی زندگی میں ایک طرف علم آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس علم پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی آپ سیکھتے جا رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کا عمل بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، پہلی آیت میں جو 3 صفات ہیں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے ان کا ایمان ہے. اللہ نے فرمایا تو ان کا ایمان ہے. اب یہ اپنے حواس خمسہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا کی ہے نا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، آنکھ سے سونگھتا ہے، ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے. تو یہ حواس اللہ نے اس کو عطا کیے. ان حواس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کے حواس سے بہت دور ہے، وہ انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن جب اللہ نے فرمایا ہے تو مومن اس پر ایمان لاتا ہے. مومن اس میں چھو چھڑا نہیں کرتا. جنت اس نے دیکھا نہیں ہے، جہنم کی آگ اس نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے. کیوں ایمان ہے؟ اللہ نے فرمایا. تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رازق کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا ہے. ذہنی تعلق، قلبی تعلق، روحانی تعلق. اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو دوسری صفت کیا ہوگی؟ نمازوں کی پابندی. اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور تیسری صفت یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مومن اپنا مال خرچ کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کے لیے کچھ کم نہ کرو بھیا. یہ مومن مال خرچ کرتا ہے. تو انسان پر حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی.
ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہماری اگر توجہ حقوق اللہ کی طرف ہو جائے تو ہم حقوق العباد سے پھر غفلت برتتے چلے جاتے ہیں، اور جب حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے تو ہم حقوق اللہ سے پھر پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسہ نہیں کماتا، جب خرچ کرے گا تو کمائے گا بھی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، لوگوں کی آسانی کے لیے اور لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے، اور مساجد و مدارس پر اپنا پیسہ لگائے گا، اور جہاد کے میدانوں میں مجاہدین کو اپنا پیسہ دے گا۔ تو پیسہ کہاں سے دے گا؟ وہ پیسہ پہلے کمائے گا پھر دے گا نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، چاہے وہ مالی رزق ہے اور چاہے وہ علمی رزق ہے، وہ خرچ کرے گا۔ مومن جو ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بعض لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن مومن کی جو نظر ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ خیر خواہی والا دین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیسری جو صفت ہے ان کا یہ اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پر مال لگاتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں غریب اور مساکین ہوتے ہیں وہاں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس اور جہاد کے میدانوں میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب جو دوسری آیت ہے اس میں بھی 3 صفات کا ذکر ہے متقین کی۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ اے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہی آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو کلام اتارا گیا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، اس قرآن پر ان کا تمام ایمان ہوتا ہے، تفصیلی ایمان ان کا قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے وحی اتاری گئی تھی، یعنی تورات، انجیل، زبور، اور اسی طرح صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تو جتنے صحائف اور جتنی آسمانی کتابیں آئے ان تمام کتابوں پر مومن کا ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان اجمالی ہوتا ہے۔ تفصیلی ایمان قرآن مجید پر ہے، تو تفصیلی ایمان کے لیے قرآن کو سیکھنا، یعنی قرآن مجید ناظرہ سیکھنا، پھر اس کا ترجمہ سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے تو پہلے آپ نے عربی میں سیکھنا ہے، اور پھر آپ کی اپنی جو مادری زبان ہوگی آپ نے اپنی مادری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، یہ آپ کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر آپ جو زبان بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں یا اردو یا پنجابی، جو بھی زبان بولتے ہیں، تو آپ اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے، یہ قرآن مجید کا حق ہے آپ کا۔ پہلا حق عربی میں پڑھنا، دوسرا حق ہے اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں، جس زبان پر آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل ہو۔ یہ زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے تو وہ اس سے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ تو اپنی مادری زبان میں یا اس زبان میں جس زبان پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے سارا علم حاصل کر لیا لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو اپنی موت پر، آپ کو یقین نہ ہو آخرت پر، تو آپ کا سارا علم آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ میں مکمل سنجیدگی تب آ سکتی ہے جب آپ اپنی موت کو نہیں بھولتے۔ آپ کو ہر لمحہ اپنی موت کی فکر ہے کہ موت یہ نہیں دیکھنی کہ اس کی عمر 30 سال ہے یا 40 سال ہو گئی، اب میں نے جو ہے اس پر آنا ہے، یا اس کی عمر 50 سال ہو گئی یا 60-70 سال۔ آپ نے ہر لمحہ یہ محسوس کرنا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جب آپ یقین کریں گے تو پھر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پھر اپنے انا کو ذبح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بعض دفعہ انسان کا انا، انسان کا جو شیطان ہے وہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ جو پہلی باتیں گزری اس کے لیے ایمان کا ذکر آیا کہ ان کا ایمان ہوتا ہے غیب پر، ان کا یہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ایمان ہوتا ہے قرآن پر، ان کا ایمان ہوتا ہے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ پر۔ اور آخرت کے بارے میں جو لفظ آیا وہ ایمان کا نہیں، وہ یقین کا آیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ آخرت پر حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ لوگ دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ وہی لوگ ہوں گے جن میں یہ صفات ہوگی۔ تو ان صفات کا سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔